کیونکہ قرآن نے یہی فرمایا ہے سورہ لقمان میں کہ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو کم سے کم تر رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ ترین مکروہ ترین آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے، کہ جس انداز سے گدھا چیختا چلاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اور رسول کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ ناپسندیدہ آواز ہے۔ اور جو ہم السلام علیکم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ بھی محبت کی علامت ہے، سلامتی کی علامت ہے، ایک جان ہونے کی علامت ہے، ایک عقیدہ ہونے کی علامت ہے۔ فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیں، یہ حکم پہنچا دیں کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں تو حجاب کر کے نکلیں، پردے کی چادر اوڑھ کر نکلیں۔ یہ کس لیے نکلیں؟ کہ تاکہ ان کی پہچان ہو کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل اسی لیے کیا ہے کہ یہ تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر فوق اخاہ ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ہم نے اجازت نہیں دی کہ وہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، فرمایا کہ ان میں سب سے بہترین وہ مسلمان ہے جو سب سے پہلے سلام کرے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنہ۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ التوبہ ہے۔
اس کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض دوست ہیں بعض کے، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور حکم مانتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ایک دوسرے میں سلام کو پھیلاؤ اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اور رات کی تاریکی میں نماز ادا کیا کرو جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے صلہ میں تم جنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے داخل کر دیے جاؤ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، مسلمان کا دوست ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرتا ہے اور اپنے آپ پر دوسرے مسلمان کو ترجیح دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جو جان ہے اس کا نقصان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اس کی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، دوسرے مسلمان کے ساتھ ایثار کرتے ہیں، اگرچہ ان کو اس کا نقصان بھی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں کل بنیان ہے، ایک دیوار کی مانند ہے، جیسے دیوار کی اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوتی ہے، ایسے ہی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اپنی گفتار میں شیرینی پیدا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شیریں گفتار تھے، آپ کے کلام میں مٹھاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی غصے سے بات کرتا تھا،
جتنا وہ جوش جذبہ غصے میں کرتا تھا، چیختا چلاتا تھا، اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہو جاتے، اتنے ہی نرم ہوتے جتنا وہ تیز ہوتا، کیونکہ قرآن نے یہی فرمایا ہے سورہ لقمان میں کہ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو کم سے کم تر رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ ترین مکروہ ترین آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے، کہ جس انداز سے گدھا چیختا چلاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اور رسول کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ ناپسندیدہ آواز ہے۔ تو اپنی آواز میں جو ہے وہ نرمی پیدا کرو، اپنی آواز کو کم سے کم تر رکھو۔ یہ مسلمان کی خیر خواہی ہے کہ اگر کسی میں آپ کوئی کمی اور کوتاہی دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو آپ اس کو علیحدگی میں سمجھائیں، خیر خواہی کے انداز میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام۔ قلنا لمن، پوچھا گیا، ہم نے کہا کہ کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للہ عز وجل ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، کہ سب سے پہلی خیر خواہی اللہ کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ تم موحد بن جاؤ، اللہ کی توحید کو مانو اور اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو مانو، رسول کی بات مانو اور اس کے کاموں کی اطاعت کرو، اور مسلمانوں کے جو خلفاء ہیں، خلیفے ہیں، امیر ہیں، ان کی بات کو مانو، اور پھر عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی خیر خواہی کرو، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، ان کی دل آزاری نہ کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ حقوق العباد میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو اشاروں سے تکلیف پہنچائی ہے، اور کسی کے مال میں اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے خاندان میں تکلیف پہنچائی ہے، اور کسی کی عیب جوئی کی ہے، اور کسی کی غیبت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس بندے سے خود معافی نہ مانگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ شطرنجی ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ میری خاطر میرے دوست کو معاف نہیں کر سکتے؟ اس کو وہ مقام نہیں دے سکتے جو مقام میں نے اپنے دوست ابو بکر کو دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے بات فرمایا کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے۔ تو حضرت عمر حضور کا یہ خطبہ سننے کے بعد حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ تکلیف رسول اللہ کو پہنچی ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت کرنے کے لیے آیا۔
عفو اور درگزر یہ دونوں مترادف ہیں، اور یہ دونوں ایٹ اے ٹائم یوز کیے جاتے ہیں، عفو و درگزر۔ عفو کہہ دیں تو اس کا معنی بھی درگزر ہے، درگزر کہہ دیں تو اس کا معنی بھی درگزر ہے۔ اس لیے قرآن یہی فرماتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کو معاف کرتا ہے، اور جو ہم السلام علیکم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ بھی محبت کی علامت ہے، سلامتی کی علامت ہے، ایک جان ہونے کی علامت ہے، ایک عقیدہ ہونے کی علامت ہے، اور ایک سلوک کی علامت ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی برکات ہو۔ یہ السلام علیکم جو ہے یہ ایک حفاظت کا لفظ بھی ہے۔ مثلا ایک ان نون پرسن ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہو، ایسے علاقے میں رہتے ہو جہاں مسلمان کافر اکٹھے رہتے ہیں، تو دوسرا آنے والا جو ہے وہ آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، خیر خواہی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جو پردہ ہے، حجاب ہے، یہ بھی خیر خواہی ہے، یہ بھی عزت کو محفوظ کرنے کا اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ مسلمان بی مسلمان عورت جو ہے وہ پردے میں جائے، کہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیں، یہ حکم پہنچا دیں کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں تو حجاب کر کے نکلیں، پردے کی چادر اوڑھ کر نکلیں۔ یہ کس لیے نکلیں؟ کہ تاکہ ان کی پہچان ہو کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ مسلم لیڈی ہے، تاکہ اس کو ایذا نہ پہنچائی جا سکے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جا سکے، اس کی خوبصورتی کے بارے میں، اس کی چال ڈھال کے بارے میں، اس کے آنکھ ناک کان کے بارے میں، اس کے جسم و جان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جا سکے۔ یہ قرآن فرماتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو مسلمان اس کی عزت کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری مسلمان بیوی ہے۔ اور پردے کا معنی یہی ہے کہ اپنے جہاں نفس کو ڈھانپیں، وہاں اپنے اندر جو آپ کے اندر کے جو خیالات ہیں ان کو بھی ڈھانپیں، ان کو بھی پاک صاف کریں اور پاک صاف ہو کر نکلیں، اور کوشش یہی کریں کہ وقرن فی بیوتکن، کہ مسلمان بیویاں جو ہیں وہ اپنے گھر میں زیادہ محفوظ ہیں، وہاں رہیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ جاہلیت کے دور کی جو زیب و زینت ہے، جو چال ڈھال ہے، جو رہائش ہے، جو معاشرت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی یہی کہا کہ جب بھی آپ ایک دوسرے سے ملیں، قرآن یہی کہتا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب کوئی تمہیں السلام علیکم کہے تو آپ اس کو سلام کا جواب بہتر کر کے دیں،
یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اتنا نہیں دے سکتے تو اور ردوہا وہی لوٹا دیں وعلیکم السلام. یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام، اپنے اندر سلام کو پھیلاؤ، کیونکہ اس میں برکت بھی ہے اور اس میں احترام بھی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین اور مومنات کو کا علیحدہ ذکر کیا کہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمان عورتیں ایک دوسرے کی دوست ہیں، اور محرم رشتوں کے علاوہ باقی تمام جو ہے عورتیں وہ مسلمان مردوں کی بہنیں ہیں اور مسلمان مرد ان کے بھائی. اور محرم رشتوں میں ایک اور رشتہ ہے جو خاوند کا ہے، اس کا ایک علیحدہ مقام ہے. اس لیے قرآن نے بھی یہی فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو. جیسے لباس ہمارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے اور لباس جو ہے وہ ہماری پہچان ہوتا ہے، اور لباس جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پاک لباس زیب تن کریں. لباس یواری سواتکم وریشا، زیب و زینت بھی ہے. اور فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ پرہیزگاری کا لباس جو ہے وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. اور لباس جو ہے یہ ایک پہچان ہے ایک اچھے انسان کی، ایک اچھے مسلمان کی، کہ وہ پاک اور صاف لباس جو ہے وہ پہنتا ہے، زیب تن کرتا ہے، اور وہی اس کی پہچان ہوتی ہے. جس طرح ہمارے جسم کو ہمارا لباس ڈھانپتا ہے، اس کے اندر جو عیوب ہیں ان کو ڈھانپتا ہے، جو مستور جگہیں ہیں ان کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح آپ اپنی بیوی کے بھی محافظ ہیں، گارڈ ہیں، اور آپ کی بیوی آپ کی گارڈ ہے. قرآن میں یہ جو لفظ ہے، یہ جتنی بھی منزل من اللہ کتابیں ہیں ان میں کہیں یہ لفظ نہیں آیا. اتنا اس کا اعلیٰ مقام ہے اس لفظ کا، کہ ایک دوسرے کا جہاں احترام کرتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے باتیں جو ہیں جو مشروع آپ کا تعلق ہے ایز اے میاں بیوی، اس کو بھی آپ چھپاتے ہو. کسی سے اس کی گفتگو نہیں کرتے، نہ عورتوں کے اندر اس کی گفتگو کریں، نہ مرد اپنے مردوں کے اندر اس کی گفتگو کریں، کیونکہ یہ لباس ہے، یہ ہمارے اندر کی بات ہے. اللہ نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے، اور یہ اجازت خاوند کو دی ہے، بیوی کو دی ہے. یہ اجازت باپ کو نہیں دی اپنی بیٹی کے لیے، بہن کو نہیں دی اپنی بھائی کے لیے، کیونکہ وہ محرم رشتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ محرم رشتے ہیں. اللہ نے رشتہ جو ہے وہ اعلیٰ بنایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا احترام کرو. یہ اسی میں آدمیت ہے. کسی کو زبان سے تکلیف نہ دو، کسی کو شور و غوغا سے تکلیف نہ دو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ راؤنڈ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کی آواز جو ہے بہت دھیمی ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز اونچی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر علیحدگی میں ان سے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کر دو، اے عمر آپ اپنی آواز دھیمی کر دو، ہو سکتا ہے کوئی ہمسایہ بیمار ہو، کوئی سو رہا ہو، اس کو آپ کی وجہ سے ڈسٹربنس نہ ہو۔ اسی لیے مسجد میں فرمایا کہ مسجد میں نماز کے بعد کسی قسم کی کوئی اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو، نماز کے دوران بھی باہر سے آنے والے اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں، کیونکہ نماز میں خلل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھو، کیونکہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو خلل ہوتا ہے۔ اور مسجد میں دنیاوی باتیں جو ہیں کرنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا، اس کی اجازت رسول اللہ نے نہیں دی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا اعلان کرتا ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی چیز وہ نہ ملے۔ اس لیے مسجد کے اندر کاروبار کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ مسجد میں عبادت اگر اللہ کے لیے کی جائے، تقوی کے لیے کی جائے، تو وہ مسجد جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اگر کسی مسجد میں مسجد کے نام پر شرک کیا جائے، وہاں اس کو کاروبار کا ذریعہ بنا دیا جائے، وہاں اس پر ذاتی جو عجب کہ اپنی ذات کو آگے بڑھانا ہے کہ جی میں بڑا مولوی ہوں، میں بڑا لیڈر ہوں، میں اس مسجد کا جو ہے وہ داروغہ ہوں، میں اس مسجد کی ہر چیز جو میرے ہاتھ میں ہے، کہ میرا یہ نہ ہو تو اس مسجد کو گرا دو، وہ مسجد ضرار ہے۔ اس کو روکا جائے کہ یہ حرکتیں مسجد میں نہیں ہوتی۔ مسجد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے، اور مسجد ایک اعلیٰ مقام ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو، ایک دوسرے کی پہچان ہے۔ اگر کوئی آدمی 2-3 نمازوں میں نہیں آیا تو آپ اس کے بارے میں تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ پتہ کرتے ہیں کہ جو بیمار ہے تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پتہ کرتے ہیں جی کیوں نہیں آیا، پتہ چلتا ہے کہ جو تو بھوکا ہے، 2-3 دن سے اس کے ہاں روزی نہیں لگی، اس کے گھر میں فاقے ہیں، تو آپ اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مسجد کا معیار اور مقام ہے۔ اللہ نے نماز صرف نماز کے لیے نہیں رکھی، اللہ نے ایک دوسرے سے تعلقات بنانے کی اور ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنے کی بھی جو ہے نا وہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ مسجد جو ہیں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اس نے فرمایا کہ ایک صحابی حضور کے پاس گھوڑا لے کر آئے، جی میں نے اس کے ساتھ کچھ دراہم جو ہیں اس کا سودا کیا ہے، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، یہ گھوڑا یہ سودا کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو دیکھا اور فرمایا کہ بھئی یہ گھوڑا آپ کا بہت اچھا ہے، میں اس کے آپ کو 400 درہم دیتا ہوں، کہ آپ کو یہ قبول ہیں؟ کہاں 4 درہم، کہاں 400 درہم۔
اس نے کہا جی آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے 600 درہم دیتا ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسی اماؤنٹ پہ آ گئے جہاں اس کو وہ قبول تھی۔ 800 درہم ہے یا 1000 درہم ہے؟ 800 درہم ہے، آپ کو یاد ہے میرے خیال میں حدیث۔ 800 درہم پر وہ سودا ہو گیا، کہاں 4 درہم، کہاں 800 درہم۔ فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا خیر خواہ، کسی کی ضرورت سے، کسی کی تکلیف سے، کسی کی پریشانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ خیر خواہی ہے کہ آپ کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں، کیونکہ آپ کی زبان جو ہے وہ پاک ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اور اس پاک زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور فرمایا کہ وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل اسی لیے کیا ہے کہ یہ تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ فشار خون، جس کو آپ کہتے ہیں جی بلڈ پریشر، کہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، یہ کیوں بڑھتا ہے؟ اور اس لیے بڑھتا ہے کہ جی شیطان جو ہے وہ انگیخت کرتا ہے بندے کو، کنٹرول نہیں ہو پاتا، اور نفس جو ہے وہ انگیخت کرتا ہے، کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ ہم اپنی خوراک کو بڑھاتے جاتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو بڑھاتے جاتے ہیں، ہم اپنی ضد ہٹ درمی کو بڑھاتے جاتے ہیں، ہم ہماری دشمنی کو بڑھاتے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر فوق اخاہ ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ہم نے اجازت نہیں دی کہ وہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، فرمایا کہ ان میں سب سے بہترین وہ مسلمان ہے جو سب سے پہلے سلام کرے۔ یہ بنیادیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں کہ ہم، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ القاتل والمقتول فی النار، دشمنیاں نہیں پالتے ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں نہیں پالتے، ہمیں حکم نہیں دیا۔ اس لیے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مقتول کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول بھی اس کے قتل کے درپے تھا، دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور وہ دشمنی یہی تھی کہ جس کا وار آئے گا، جس کا داؤ لگے گا، وہ اپنا داؤ لگا لے گا۔ تو اس لیے دونوں ایک جیسے گنہگار ہیں اور دونوں نے ایک جیسا عمل کیا۔ اس لیے یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ دشمنی نہیں پالنی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اگر آپ کو غصہ آیا ہے تو آپ وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، وضو کریں، قرآن کی تلاوت کریں، وضو کریں، سجدے میں گر جائیں اللہ کے حضور، اور سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح،
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم اغفر لی. یہ پڑھتے رہیں. رسول اللہ نے فرمایا آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تو سو جائیں، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ پھر پریشان رہتا ہے جب تک میں اس کو نہ نکالوں، کیونکہ اسی غصے میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے. بندہ جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور کس عالم میں چلا جاتا ہے؟ غصے کے عالم. اس لیے غصے کو کنٹرول کرنے کا سب سے اعلیٰ جو ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. درود شریف پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے سعودیہ میں دو مسلمان آپس میں جب کلش کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا جب عربی آتا ہے کہتے ہیں صلی علی محمد، صلی علی محمد. وہ اس کو کہتے ہیں جی آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، کیونکہ درود سے فشار خون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کو جو ہے وہ آسانی مل جاتی ہے، ریلیف مل جاتا ہے. تو آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں. ہماری اولادیں ہم سے بچھڑ گئی ہیں، ساری ساری رات جو ہیں وہ موبائل پر بیٹھے رہتے، ساری ساری رات جو ہیں وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھے رہتے ہیں. دنیا جہان کی گندی ویب سائٹس، گندی فلمیں دیکھ کر ان کا ذہن جو ہے وہ انتشار میں آ جاتا ہے. ایسی ایسی ویب سائٹس ہیں بچے دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپائے ہو جاتے ہیں، گھر میں چوریاں کرتے ہیں. اور یہ دنیا میں بڑا کاروبار چل پڑا ہے کہ آن لائن بزنس. یہ آن لائن بزنس جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ جو چیز خریدنا چاہتے ہیں آپ اس کو دیکھیں، دیکھ کر اس کو پسند کریں، پھر اس کو آپ اپنے قبضے میں لیں. اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ نے اپنے اطمینان قلب سے اس کو دیکھ لیا، اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا اور اس کو پسند کر لیا اور قیمت طے ہو گئی. پھر آپ اس کو قبضے میں کریں، اس چیز کو وہاں سے اٹھوائیں. ایک مزدور کی مزدوری بن گئی، دو مزدوروں کی مزدوری بن گئی، چار بندوں کی مزدوری بن گئی، ان کا بھی رزق حلال ان کو ملا اور آپ نے اپنی چیز وہاں سے اٹھائی. اور دنیا میں بچوں کے لیے ایسے ایسے انہوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں کہ آپ ہمارے ممبر بنیں، ہم آپ کو $100 دیں گے. آپ 10 ممبر بنائیں، آپ کو ہر ممبر کے بدلے آپ کو $10 ہم دیں گے. وہ دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اس کو ملاتے ہیں. اور یہ ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے بچے یہ کر رہے ہیں. اور جو ہمارے بڑے سیانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ بٹ کوئن ایک کرنسی ہے، لوگ کروڑوں روپے ضائع کر چکے ہیں اس پر، اور ان کے پاس 2 مہینے بعد یہ میسج آتا تھا جی آپ کا سارا پیسہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. پھر روتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، مجھے پتہ ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، کہ جی اپنی جائیداد بیچی، بٹ کوئن خرید لیا کروڑ روپے کا. 3 مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک پیسہ بھی نہیں ہے. وہ ہے نہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں وہ کچھ نہیں دیتے. اس لیے ہم اپنی اولادوں کو سنبھالیں. جہاں ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی اولادوں کو سنبھالیں.
جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے جب تک آپ ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جب تک آپ ان کو بائک نہ چلنے کے لیے چابی نہ دیں وہ گھر میں بیٹھتے نہیں، ناراض رہتے ہیں، باپ کے سامنے غصے ہو کے باپ کے سامنے آنکھیں نکالتے ہیں، اور ان کی ماں یہ کہتی ہے دے دو نا، بچہ جو ہے بچے کو خوش کر دو۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مس ہیپ ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ جو گھر سے نکلا ہوا بچہ جو ہے وہ گھر میں لاش اس کی واپس آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ہم ان کو اپنے کنٹرول میں کریں، اپنی اولادوں کو اپنی تربیت میں کریں، اور یہ ہمارا فرض ہے والدین کا، یہ ہمارا فرض ہے اسلامی معاشرے کا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ یہی کہ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم، نیکی کی طرف اپنے بچوں کو لے جائیں، اپنے آپ کو لے جائیں، اور اللہ کی خاطر اب اپنا سارا نظام چلائیں۔ اور اس لیے سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تربیت کی ہے ہماری، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مسجد نبوی میں پہلے یہ چیزیں لگی ہوئی تھیں، لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آپ مسجد نبوی میں ہیں، آپ حضور کے گھر میں ہیں، لہٰذا اپنی آواز کو دھیما کرو، کم سے کم تر کرو۔ تو آج کل وہ نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ ہی اتنے آ گئے، اور مردوں میں شور و غوغا نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں جب عورتوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، کیونکہ مستورات کا اجتماع ہے اس لیے ان کو بھی سمجھانا ضروری ہے کہ جب عورتوں کا ٹائم آتا ہے اتنا شور ہوتا ہے جیسے جانور جو ہیں وہ چنگھاڑ رہے ہیں، دور دور تک ان کا شور جا رہا ہوتا ہے اور وہ آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ بیچارے کس کس کو منع کریں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ٹھیک ہے نا جی، اپنی آنکھ نیچی کرو، اپنی آواز دھیمی کرو، یہ حضور کا گھر ہے، یہ حضور کی مسجد ہے۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو دھیما کر دیا، پست کر دیا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اگر آپ نے کہیں بھی غلطی کر لی اس کی فوراً اللہ سے معافی مانگ، اور کسی کے ساتھ غصے ہوئے ہیں فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کسی سے غصے ہوئے ہیں اور سامنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے لیے جہنم کا عذاب خرید کر لیا ہے، اور جائیں اس کے آنسو پوچھیں اور اس سے معذرت کریں، اور اپنے دل کو بھی پاک کریں، اس کے دل کو بھی پاک کریں۔ کیوں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ فرمایا کہ ومن کان فی حاجت اخیہ، جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ پھر فرمایا ومن ستر مسلما، جس کسی مسلمان کی پردہ پوشی کسی نے کی، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، جس دن سارے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے اور وہاں ڈسپلے ہو رہا ہوگا سب کچھ،
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ فرمایا اس دن ہم تمہارے گناہ چھپا دیں گے، کیونکہ تم نے اپنے بھائی کے گناہ چھپا دیے تھے، تم نے اپنے بھائی کی پردہ پوشی کی تھی، اور اپنے بھائی کے ساتھ تم نے اس وقت عجز کا، رحم کا، کرم کا سلوک کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ رسول اللہ کے ساتھ لوگ آئے، کیوں آئے؟ اس لیے کہ کافر بھی یہی کہتا تھا، انت صادق و امین ما جربنا علیک الا صدقا، کہ آپ کی زبان مبارک پر سچ کے علاوہ کچھ اور بات آتی ہی نہیں۔ ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیوں کہ آپ کی زبان اقدس پر کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہیں آیا۔ ہم تو صرف اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ اس کام سے، اس عمل سے ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ کافر ڈکلیئر ہو جائیں گے، وہ غلط ڈکلیئر ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے جی وہ غلط تھے، یہ ٹھیک ہیں۔ اس لیے ہم اپنے باپ دادا کے نام پر دھبا نہیں آنے دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات اس نے کہی، اس وقت سے اس کا نام ابو جہل پڑ گیا کہ یہ جاہلوں کا باپ ہے، حالانکہ اس کا نام عمر بن ہشام تھا، وہ کمانڈر ان چیف تھا اپنی فوج کا، لیکن صادق اور امین کے سامنے دیکھیں نا، یہ صدق اور امانت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ فرماتے کہ یہ قرآن میں نے لکھا ہے، یہ قرآن میرا علمی خزانہ ہے، میں اپنے علم کے ذریعے قرآن آپ کو بتا رہا ہوں، تو ظاہر مسلمان تو اس کو مانتے، کیوں جی مانتے نا مسلمان کہ جی یہ حضور کا کلام ہے، حضور میں ایک چھوٹے سے کتاب لکھتا ہوں یا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پیپر لکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اس پر اپنا نام لکھتا ہوں کہ یہ میں نے کیا ہے، اور اس پر میں باتیں بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے جناب، یہ دیکھیں، یہ میرا دیا ہوا ہے جی، اس کو دیکھیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، پھر فرمایا کہ یہ قرآن کی تشریح ہے، یہ میری حدیث ہے، یہ میری سنت ہے، اور اللہ نے بھی اس کو اسی طرح کور اپ کیا، فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ کی زبان اقدس سے کوئی بھی بات نکلتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے، اور ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع، ایک وہ وحی ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہو قرآن کی، اور ایک وہ وحی ہے جو قرآن کی تشریح ہے، اور جو قرآن کو سمجھنے میں قرآن کا نقشہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، قرآن کا پورا سسٹم آپ کے سامنے آ جاتا ہے سنت اور حدیث کی وجہ سے۔ اور جہاں آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہو، جب آپ رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہو، سنت کو پڑھتے ہو، آپ رسول اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، اس لیے کہ جس کے گھر میں حدیث کا ذخیرہ موجود ہے اس کے اندر اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے، وہ غیر سنت کام نہیں کرتا، وہ بدعت کا کام نہیں کرتا، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، اس لیے جس کے گھر میں قرآن ہے اللہ اس کے پاس موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اس ہستی کو، جس ہستی نے یہ کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اور اس کو آپ کا کریڈٹ آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا آپ نے دعا مانگی اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ فوراً سنتا ہے، فوراً اس پر عمل دیتا ہے، فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو منو مٹی اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، یہ ہماری بات اللہ سے بنوا لیتے ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جب سنوانا چاہے تو سنوا دے گا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے گئے وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو سن رہے ہیں، یہ تو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کہتے جی فلاں حضرت پیران پیر، ان کا مرید قبر سے گزرا تو وہ قبر میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہے تھے۔ ذرا غور سے سننا، قبر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، اور ان کی تلاوت کی آواز باہر آ رہی تھی، اور وہ نماز جو ہے وہ ظہر کی نماز تھی۔ یہ مولوی صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی، اور ان کی قرات جو ہے وہ باہر آ رہی تھی۔ اب ظہر کی نماز میں امام کون سی قرات کرتا ہے؟ جہر کے ساتھ۔ تو اس لیے کہتے ہیں جی مشرک کی عقل نہیں ہوتی، مشرک جب چیزیں گھڑتا ہے تو اس کی عقل نہیں ہوتی۔ تو میں حیران ہوتا ہوں ان کی عقل پر، جو شارک سے زیادہ قریب ہے اس کو تو پکارتے نہیں، اس سے تو مانگتے نہیں، جو منو مٹی میں ہے اس کو پکارتے پکارتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو قرآن کہتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں، وہ کفار جو ہیں وہ قبر والوں سے مایوس ہو گئے، تو یہ بھی مایوس ہو کر یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ وہ کام کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ جو کچھ تم بولتے ہو ہمارا فرشتہ لکھ رہا ہے، اللہ کے پاس ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ بولو جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف ہو گیا ہے تو فوری طور پر توبہ کرے، اور یہی قرآن فرماتا ہے کہ توبہ جو ہے وہ فوری طور پر کریں، کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔